سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم مخرج نمبر 11 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 11 سے 3 حروف پڑھے جاتے ہیں، تا، دال اور طا۔ تو یہ 3 حروف کی جو ایگزیکٹ پلیس ہے، جو اس کا پراپر مخرج ہے، وہ کون سا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق کے اندر سیکھیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے وہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 11۔ مخرج نمبر 11 سے 3 حروف پڑھے جاتے ہیں اور وہ 3 حروف ہیں تا، دال اینڈ طا۔ تو یہ 3 حروف وہ کہاں سے پڑھے جاتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس مخرج کی تعریف ہے نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ان 3 حروف کو پڑھا جاتا ہے۔ نوک زبان، ٹھیک ہے، زبان کی نوک۔ آپ یہاں اس میڈل والی امیج میں دیکھیں تو یہ زبان کی نوک آپ کو نظر آئے گی، یا پھر ان سائڈس والی پہ دیکھیں یہاں پر اور یہاں پر، یہ ہے نوک زبان، ٹھیک ہے۔ اور ثنایا علیہ کی جڑا، ثنایا بولتے ہیں 2 کو، علیہ بولتے ہیں اوپر والی سائڈ، علیہ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ 2 اوپر والے دانت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں، یہ والے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، تو سامنے والے اوپر والی سائڈ کے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ، ثنایا 2، علیہ اوپر والے، تو اوپر والے جو فرنٹ کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ بولیں گے۔ کی جڑیں، تو یہ جڑیں ہیں یہاں پر، یہ اندر والی سائڈ، منہ کے اندر والی سائڈ پہ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں پہ لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ تا، ٹھیک ہے، تا میں یہ دیکھیں، بڑے غور سے آپ دیکھیں کہ ایزیلی زبان کی نوک، یہ ثنایا، یہ دانت ہیں اور ثنایا علیہ کی جڑوں پہ لگے۔ تا، تا، ٹھیک ہے۔ اور دال کو پڑھیں گے، دال، 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 ٹھیک ہے۔ اب طا کو پڑھتے ہیں، طا، ٹھیک ہے۔ طا اور تا اینڈ دال جو ہے وہ فرق ہے، اس لیے طا کی امیج یہاں پر علیحدہ سے جو ہے وہ شو کی گئی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں یہ زبان میں کہ تا اور دال کے اندر زبان ایک جیسی رہتی ہے کیونکہ دونوں حروف کو ہم باریک پڑھتے ہیں، یعنی کہ موٹا نہیں پڑھتے، اور طا کے اندر ہم دیکھیں کہ طا کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جن حروف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں ان کے اندر آواز ہم اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں بیک سائڈ سے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مطلب کہ آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، جس سے اس لیٹر کی آواز کے اندر موٹائی آ جاتی ہے، وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اس لیٹر کے اندر ایک کوالٹی ہے اطباق کے نام سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آواز ہوتی ہے وہ اوپر والے تالو اور زبان کے درمیان میں سٹک ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کو ایکسٹرا بولڈ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے پھر یہ لیٹر۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں، طا، طا۔ بڑے غور سے دیکھیں زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیہ، اوپر کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کی جڑوں پہ لگ رہی ہے۔ تو یہاں سے اور پیچھے سے ٹنگ بھی دیکھیں ان کی، ٹھیک ہے، اس کی ٹنگ اور
ان لیٹرز کے اندر جو ٹنگ ہے زبان ہے اس کو کمپیئر کریں تو اس کے اندر جو زبان ہے اور اس کے اندر جو زبان ہے دونوں کا جو شیپ ہے وہ مختلف ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان لیٹرز کی جو آواز ہے وہ مختلف ہوتی ہے ان کی کوالٹیز کے پائے جانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اگر تو ان کے اندر کوالٹیز نہیں رہیں گی تو پھر ان کی آواز یعنی کہ ایک مخرج سے پڑھی جاتی ہے وہ سیم. ٹھیک ہے، لیٹرز کی آواز کو مختلف جو کرنا ہوتا ہے وہ صفات کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو صفات کا جاننا اور اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ مخارج کے بعد ہم صفات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ان لیٹرز کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. تا تا آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریے گا. تا، یہ لائٹ اس کو باریک پڑھتے ہیں. دال ہے، دال اس کو بھی باریک پڑھتے ہیں. دال. او او ٹھیک ہے، منہ کھول کر پڑھیں گے. تو یہ 3 حروف ہیں. اب ہم ان کی مثالیں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے مفردات کے اندر تا ہے. تو دیکھیے سب اس اوپر والے چارٹ میں مفردات کی مثالیں ہیں 3 حروف کی اور نیچے مرکبات کی مثالیں ہیں 3 حروف کی. تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم پڑھیں گے. تا زبر تا، تا زبر تا. تا زیر تی، تا زیر تی. تا پیش تو، تا پیش تو. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. تا تی تو، تا تی تو. آگے ہے حمزہ تا زبر ات. ٹھیک ہے، تھوڑی سی آخر میں آواز یعنی کہ اس کا سانس جاری رہے گا. ٹھیک ہے، ات ات ات. ٹھیک ہے، یہ ہوا کا جاری رہنا اس کو بولتے ہیں. تو یہ کیونکہ اس لیٹر کے اندر اس حرف کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ جب یہ تا ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہوا تھوڑی سی جاری رہتی ہے جس وجہ سے ان حروف کے اندر تھوڑی کمزوری ہو جاتی ہے. تھوڑے یہ نرمی کے ساتھ ضعیف آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ات. حمزہ تا زبر ات ات. حمزہ تا زیر ات ات. حمزہ تا پیش ات ات. ٹھیک ہے، وداؤٹ اسپیلنگ پڑھیں گے. ات ات ات. ٹھیک ہے، آگے دال ہے. دال زبر دا، دال زبر دا. دال زیر دی، دال زیر دی. دال پیش دو، دال پیش دو. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. دا دی دو. حمزہ دال زبر اد. ٹھیک ہے، کلکلا کریں گے ان کے اندر یعنی کہ باؤنسنگ ساؤنڈ رہے گی. اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. اد اد اد. ٹھیک ہے، غور کریں کہ آواز آپ کی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں پہ لگ رہی ہے اور ایک دم وہاں سے اٹھ رہی ہے. تو یہ جو اٹھنا ہوتا ہے زبان کا تو یہ قلقلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اد اد اد. آگے تو ہے. تو زبر تو، تو زبر تو. تو زیر تی، تو زیر تی. تو پیش تو، تو پیش تو. تو
ती, तू, ता, तुई, तू। आगे है हमजा तो ज़बर अत, हमजा तो ज़बर अत, हमजा तो जे इत, हमजा तो जे इत, हमजा तो पेश उत, अत, इत, उत। ठीक है, इस लेटर के अंदर भी कलकला होगा, क्योंकि कलकला जब सुकून का हर्फ आता है तो फिर होता है। और कलकला वाले 5 हुरूफ हैं कुतुबु जद्दिन, क़ाफ, था, बा, जीम, दाल। तो इन 5 हुरूफ के ऊपर जब कभी भी सुकून का साइन आता है जज़म का, तो फिर वहाँ पर कलकला करते हैं। अब मुरक्कबात की मिसालें पढ़ते हैं। काफ ज़बर का, ता ज़बर ता, काता, बा ज़बर बा, काताबा, काताबा। बारीक पढ़ेंगे तीनों हुरूफ, मोटा नहीं पढ़ेंगे और लंबा भी नहीं करेंगे। काताबा, काफ पेश कू, ता ज़े ती, कूती, बा ज़बर बा, कूतीबा, कूतीबा। या काफ ज़बर यक, ता पेश तू, यक तू, बा पेश बू, यक तुबू, यक तुबू। या ता ज़बर यत, लाम वाव पेश लू, यत लू। ठीक है, यहाँ पर लंबा करेंगे वाव को, क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है। ठीक है, तो ये हुरूफ मद्दा में से है। यत लू, फा ता ज़ेर फित, नून ज़बर ना, फित ना, ता दो पेश तुन, फित ना तुन, फित ना तुन। हमज़ा ता पेश उत, लाम पेश लू, उत लू, उत लू। अब दाल की मिसालें। हमज़ा खड़ी ज़बर, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, खड़ी ज़बर आ गई तो एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे खड़ी ज़बर को, और ये हमज़ा है, अलिफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश यानी कुछ भी हर्फ, कुछ साइन भी आते हैं, तो वहाँ पर उसको अलिफ नहीं बोलेंगे बल्कि हमज़ा बोलेंगे। तो यहाँ पर अब हमज़ा है, अलिफ उस वक्त बोलेंगे जब अलिफ के ऊपर कुछ नहीं होगा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा, मीम पेश मू, आदमू, आदमू। दाल ज़ेर दी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, दीमा। हमज़ा दो पेश उन, दीमा उन, दीमा उन। हमज़ा लाम ज़बर अल, हामीम ज़बर हम, अल हम। दाल पेश दू, अल हमदू, अल हमदू। क़ाफ दाल ज़बर क़द, क़ाफ दाल ज़बर क़द, कलकला होगा। ठीक है। हमज़ा दाल ज़ेर इद, फा आइन ज़बर फा, इद फा। ठीक है, आइन की आवाज़ को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे और थोड़ा सा मिडल तवस्सुत इसके अंदर होगा, तवस्सुत क्वालिटी। इद फा, फा। या दाल पेश युद, रा ज़ेर री, युदरी, काफ पेश कू, युदरीकू, युदरीकू। ठीक है, यहाँ पर वीक कलकला होगा, युदरीकू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, युदरीकू जो नॉर्मल आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा। आगे तो है, बा ज़बर बा,
سین زبر سا، با زبر با، سین زبر سا، باسا، طا زبر طا، باسا طا، باسا طا، با الف زبر با، طا زیر طی، باطی، با کو لمبا کریں گے، یہاں پر الف ہے اور الف زبر کے بعد آ رہا ہے، اس لیے اس کو لمبا کریں گے، با الف زبر با، طا زیر طی، باطی، لام دو پیش لن، باطل، باطل، یا زبر یا، طا واو پیش تو، یطو، فا پیش فو، یطوفو، یطوفو، طا کو بھی لمبا کریں گے، یہاں پر بھی واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اس لیے میم طا زبر مط، لام واو پیش لو، مطلو، با دو پیش بن، مطلوبن، مطلوبن، یہاں پر بھی واو کو لمبا کریں گے، واو کو لمبا کرنے سے مراد اس سے پیچھے والا حرف لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لام لو، کیونکہ جو حرکات ہوتی ہیں تو جن حروف کے اوپر حرکات ہوں گی ان حروف کی آواز ہوتی ہے، تو واو کے اوپر جزم ہے تو جزم کی آواز نہیں ہوتی ہے، آواز کس کی ہوتی ہے، زبر کی، زیر کی یا پیش کی، تو یہاں پیش ہے تو پیش کی آواز ہوگی، تو اس لیے لام کو لمبا کریں، مطلوبن، مطلوبن، حمزہ طا زیر ات، عین الف زبر آ، اطعا، عین کو لمبا کریں گے، یہاں پر بھی الف ہے، الف زبر کے بعد الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مخرج بھی طا کو غور سے سنیں، اطعا، میم دو پیش من، اطعام، اطعام، میم طا پیش مت، میم زبر ما، مطمع، حمزہ نون زیر ان، مطمئن، ایک اور چیز یہاں پر دیکھ لیں کہ جب بھی نون کے اوپر شد آتی ہے، نون یا میم، تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے اور ایک الف کے برابر وہاں پر بھی لمبا کرتے ہیں اور آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں، تو پڑھیں گے حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، ان، اور جب پورا ورڈ پڑھیں گے مطمئن، مطمئن، مطمئن۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کے اندر کافی کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان تین حروف کی، جو کہ تا، دال اور طا ہے، کہ ان کو کہاں سے پڑھا جاتا ہے اور ان حروف کے اندر جو ڈفرینٹ ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ صفات کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ کوالٹیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ادروائز ایک مخرج سے ایک حرف بھی نکلتا ہے، دو حروف بھی نکلتے ہیں اور تین بھی نکلتے ہیں، تو یہاں پر تین ہے تو ایک مخرج سے تین حروف کا نکلنا مطلب کہ تو ان کی آواز کیسے مختلف ہوتی ہے، تو یہ صفات کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی آواز کے اندر کیا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو ان کی آواز کو جدا کرتی ہے، تو وہ ہم نے کچھ تھوڑا سا دیکھا کہ یہ تا اور دال کو باریک پڑھتے ہیں، طا کو موٹا پڑھتے ہیں، یہ ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں۔ تو اس سبق کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو جو کچھ سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اس کا رپلائی کروں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 12 کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔